نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خزنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشد انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو سیاحت کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے، کلمہ طیبہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اور کلمہ طیبہ میں دو جز ہے، ایک ہے جز الوہیت اور ایک ہے جز رسالت۔ لا الہ الا اللہ یہ جز الوہیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جز رسالت ہے، کیونکہ یہ مہینے کی نسبت سے الحمدللہ آج پہلی ربیع الاول کا شب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے مبارک رات میں ہم کو یہاں پر اللہ کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا، تو اسی کی نسبت سے ہم اکثر جو میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد النبی جو لوگ مناتے جو مانتے ہیں ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف 63 برس کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 برس کی نہیں ہے۔ یہ جو 63 برس جو ہوا یہ آپ کے نور کا ظہور تھا۔ یہ اس لیے ہمارے سلسلے میں خاص طور سے سلسلے نوریہ میں عنوان میلاد النبی نے دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے عنوان یہاں پر کہ جشن ظہور نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری حیات طیبہ ہے صرف 63 برس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اتنے ہزار چیزیں ہیں کائنات میں، کبھی ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کرا ہوں؟ کائنات میں 3 عالم ہیں، عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم عمر۔ یہ مخلوق کی رہنے کی جگہ ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے، کیونکہ کائنات میں 2 ہی ذات ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، خالق یعنی خود سے قائم ہے، مخلوق پیدا کی ہوئی، تیسری ذات نہیں ہے کائنات میں۔ اور مخلوق کو رہنے میں مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم بولتے ہیں۔ اور از فوق العرش تحت الثری یعنی عرش کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک 3 عالم ہیں، عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم عمر۔ عالم شہادت کی مخلوق کیا ہے؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ انسان میں جنات بھی آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت جنات پہ بھی فرض کرا، انسانوں پہ بھی فرض کرا اللہ تعالیٰ، تو اللہ والے انسان اور جنات کو ایک ہی میرے لیے انسان۔ اب انسان میں کئی قسم کے پورے انسان ہی تھے، انسان، حیوان، اور حیوان میں 3 قسم کے حیوانات ہیں، چرند، پرند، درند۔ چر کے کھانے والے، اڑ کے کھانے والے، چیر پھاڑ کے کھانے والے، درند۔ انسان، حیوان، نباتات۔ نباتات یعنی جھاڑ جھڑولے، جڑی بوٹیاں، اور جمادات یعنی میٹریلز، چاندی، سونا، پتل، لوہا، سلور، جتنے بھی ہیں تمام یہ جمادات میں آ جاتے۔ تو عالم شہادت میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ 4 قسم کی مخلوق ہے یہاں پر۔
اور عالم برزخ میں بھی یہی مخلوق ہے، یہ 4 قسم کی مخلوق ہے، اس طرح سے اس کو مثالی عالم بولتے ہیں۔ اور عالم برزخ کون سا عالم ہے؟ یہ خبر کا عالم، جب ہم کو یہاں سے جانا ہے وہ عالم برزخ ہے، وہ اس کو مثالی عالم بولتے ہیں، اس کو پردے کا عالم بولتے ہیں، اس کو خبر کا عالم بولتے ہیں، عالم ملکوت بولتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد کا جو عالم ہے پھر وہ ہے عالم شعری امر، وہاں کی مخلوق کیا ہے؟ روح، عشق اور خیال، یہ 3 قسم کی مخلوق ہے وہاں پہ عالم یعنی امر میں۔ تو یہ تینوں مخلوق میں یعنی تینوں عالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم امر میں، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند، پرند، درند اور مثالی عالم روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہمارے تعلیمات میں انشاءاللہ یہ بات آئیں گی۔ تو یہ تمام کی تمام مخلوقات میں، اب ہر چیز میں کئی مخلوقات اللہ والے مختصر کر دیے، تو پوری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کرا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، آپ دریافت کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ سچ فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کرا۔ تو سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اگر کوئی سب سے پہلے اگر یعنی مخلوق بنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی مخلوق ہی تھے، آپ بھی مخلوق ہی تھے، کیونکہ کائنات میں 2 ہی ذات ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو آپ کی عمر کا اندازہ کون لگا لینا آپ۔ اور ایک واقعہ سے ہم دیکھیں گے اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھے کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو اندازہ تو نہیں ہے میری عمر کا، لیکن ایک ستارہ طلوع ہوتا 70 سال میں ایک بار، 70,000 سال میں ایک بار ایک ستارہ طلوع ہوتا، میں اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا بولی، تو اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم 70,000 مرتبہ جو ستارہ دیکھے، جو 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ میں تھا بولیا۔ تو آپ کی عمر کا اندازہ لگاؤ۔ ہم یہ 63 برس سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ نور کا ظہور ہوا، یہ 63 برس، اس وجہ سے اس کو جشن ظہور نور دیا ہمارے اللہ والے۔ میلاد النبی اپنی جگہ، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ 63 برس آپ کے نور کا یعنی ظہور ہوا۔ اس وجہ سے آپ آج یعنی جس کی جتنی علم ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی جانتا، اتنا ہی پہچانتا۔ اگر حقیقت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جاننا ہے تو صرف اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور نور بشر کا جو جھگڑا چل رہا، ہم کو وہ بشر اس میں پڑھنا نہیں ہے ہمارا، کیونکہ آپ کا مقام بشریت سے بھی آگے ہے، نور سے بھی آگے۔ نور علی نور ہے، آپ صرف نور بھی نہیں ہے، نور علی نور۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد تمام کی تمام مخلوق ہے۔ اب ایک نور کو خالی سمجھنے کے لیے اتنی بہترین دلیل ہے کہ وہ دلیل کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ والے نکالے دلیل، وہ اللہ والے نکالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ خالی نور، آپ کا مقام تو نور سے بھی آگے، آپ نبوت بھی تعین ہے، رسالت بھی تعین ہے، یہ تعینات ہے پورے، یہ نبوت رسالت یہ بعد میں آئی۔ رسالت کا آپ نہیں، اب نبوت کا اعلان کرے آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، ایسا نہیں ہے ہمارا عقیدہ۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے آپ تو نبی ازل سے ہے، آپ مگر نبوت بھی تعین ہے، آپ کی رسالت بھی تعین ہے، تعین سے آگے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی دلیل ہے ہماری تعلیمات میں، جب بارہا وہ تعلیمات جب آتے ہیں تو ہم کو وہ انتظار ہونا ہمارا کہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بولتے ہیں نور ہے نور ہے نور ہے، جبکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے بھی نورانی مخلوق ہے، بے شک نورانی مخلوق ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما کے آپ کا مرتبہ کم کر رہے ہیں بولتے ہیں لوگ، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسان بشر ہے، انسان بشر ہے، پھر نور بول رہے ہیں۔ نور اور نور علی نور میں بہت فرق ہے، اللہ بھی نور ہے نہیں،
اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ نور سے اللہ تعالیٰ نبی کے نور کو پیدا کرا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اور اکثر لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کا، آپ کا مرتبہ جب معلوم ہوتا ہے، وہ آیت قرآن ہو یا پھر کوئی احادیث میں آپ کا اگر مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن تفسیر میں ہٹائے تھے وہاں سے آپ کا مقام مرتبہ. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے وہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس نہیں قرآن مجید اور نور. تو یہاں پر غیر مخلد لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے کہ کتاب مبین سے مراد یعنی قرآن مجید ہے، اور نور سے مراد قرآن کی تفسیر ہے فرما دیتے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑھ جا رہا ہے یہاں پہ یہ آیت سے. تو نور کے معنی تفسیر کے لیتے، قرآن کی تفسیر نور ہے. ارے پورے قرآن کا تذکرہ ہو گیا وہاں پر. تفسیر وہ ہر علماء اکرام اپنی اپنی کرنا ہے. تفسیر میں کچھ آگے پیچھے کر سکتے، علماء اکرام کا اختلاف ہے. ترجمہ تو چینج نہیں کر سکتے. پھر نور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں بتا رہا نور ہے میرے نبی، میں بھی نور، میرے نبی بھی نور. اللہ تعالیٰ اتنا یعنی احتیاط سے کلمہ طیبہ پیش کرا ہمارے سامنے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرما رہا کلمہ طیبہ میرے نبی نور ہے، بلکہ فرق نہیں کرا اپنے نورانیت میں اور نبی کے نورانیت میں، فرق نہیں کرا اللہ تعالیٰ. یہ ہماری تعلیمات میں معلوم ہوا کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ کہتے. کلمہ طیبہ کو 4 ناموں سے جانا جاتا ہے: کلمہ طیب، دعوتی کلمہ، ازلی کلمہ اور نورانی کلمہ. نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی کے قاعدے میں جس کسی بھی یعنی حرف پر نقطہ نہیں آتا اس کو نورانی حرف بولتے ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے. جس کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نورانی حرف بولتے ہیں. ہے نا ہماری تعلیمات. اور کلمہ طیبہ میں جتنے بھی حروف ہیں، چاہے وہ جزء الوہیت لے لو لا الہ الا اللہ، چاہے وہ جزء رسالت لے لو محمد رسول اللہ. اب ہم ہمارے سامنے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کرتے یہاں پہ میرا نبی نور ہے. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے. تو تمام کے تمام یہ الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نقطہ نہیں لگا پہ. دیکھو ہم اتنی زندگی پر کلمہ طیبہ پڑھے، غور و فکر نہیں کرے کلمہ طیبہ کے ایک ایک حروف سے اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہمارے کو میرے نبی نور ہے بولتے. یہ عام نور نہیں ہے جیسے ملائکہ ہے، یہ نور نہیں، نور علی نور ہے آپ، کیونکہ اللہ بھی نور ہے، آپ بھی نور ہے. نور کے کئی معنی علماء کرام فرماتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں نور کے. ہدایت کے بھی آتے، نور کے دکھانے کے بھی آتے، دکھانے کے بھی آتے. کون دکھائے پھر ہمارے کو؟ کیا دکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھا رہے ہیں ہمارے کو؟ ہم کیا دیکھتے تھے؟ ہماری نظر کیا تھی؟ جب نبی کی نظر آئی تو کیا دیکھے ہم اللہ کو؟ جب نبی کی نظر نہیں تھی تو ہم اللہ کو معبود دیکھتے تھے. جب ہم اپنی نظر سے دیکھتے تھے تو اللہ کو معبود دیکھتے تھے. جب ہماری نظر ہٹی، نبی کی نظر آئی تو اللہ کو معبود نہیں دیکھے، ہم کیا دیکھے؟ اللہ کو حاجت روا دیکھے. یہ ہے فرق نظر میں. ہم اندھیرے میں تھے، اللہ کو معبود سمجھ رہے تھے، اندھیرا تھا. اب ہم اندھیرے میں رہے تو اللہ کا مقام مرتبہ گھٹتا کیا؟ ہم ضلالت میں، ہم اندھیرے گمراہی میں تھے. ہم نبی کا نور آیا، حقیقت اپنی جگہ تھی، حقیقت اپنی جگہ تھی، ہم کو نہیں معلوم تھا. نبی کا نور دکھاتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ اللہ کی حاجت روی پن دکھاتا ہے. اللہ الہ ہے سو دکھاتا. کیسا دکھاتا اللہ الہ ہے؟ کہ نبی کے نور سے نظر آ رہا سب، ہر شے میں نبی کا نور موجود ہے. کیونکہ جزء الوہیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور محمد رسول اللہ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے. رسول ہمیں موجود ہے. اور قرآن کا جو آیت کا جو نزول ہوتا ہے وہ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے نا قیامت تک کے عام ہوتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے. تو قیامت تک بھی ہم اگر پڑھیں گے تو
وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پڑھیں گے نا، جانو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حکم دے رہا نا، جانو تم میں رسول موجود ہے، ہمارے اندر رسول موجود ہے. اتنا دور تک بھی نہیں گئے تو خالی کلمہ طیبہ کا بھی اگر ترجمہ کر لیں گے ہم، تو آج اگر ہم کسی کو ہم اگر ایمانی کلمہ پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے ترجمہ؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے نا. قیامت تک ہے بولیں گے، ہے تو ہے بولیں گے، تھے بولے تو تھے نہیں بول رہے ہیں وہاں پہ، ترجمے میں ہے بول رہے ہیں. قیامت تک جو بھی آگے ہے بولیں گے وہاں پہ. کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ سے فرما رہا نورانی کلمہ ہے یہ، ہر یعنی اس میں جتنے بھی حروف ہے کلمہ طیبہ یعنی جزء الوہیت میں 12 حروف ہے، اور جزء رسالت میں بھی 12 حروف ہے. اس میں بھی 12 حروف ہے، اس میں بھی 12 حروف ہے. تو 12 حروف میں یہ ٹوٹل یعنی مکمل یہ 24 حروف میں کوئی بھی حروف پہ نقطہ نہیں ہے. اوپر لکھا ہے کلمہ طیبہ، غور کرنا. اکثر بولتے تھے بھائی نقطہ چینی کیوں کر رہے ہیں؟ نقطہ، یہ نقطہ ہمارے پاس، ہم بولتے نہیں کون سے بھی کام میں نقطہ چینی کرنا، یہ لوگ نقطہ چینی نہیں کریں. نبی ہمارے سے بشر تھے، اللہ تعالیٰ پورے نقطوں کو نکال دیا وہاں سے. یعنی کلمہ نہیں پڑھے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں. جو نبی کو بشر سمجھا، بشر لباس بشر میں ہے، آپ کی لباس بشر میں ہے تو آپ کا ظہور ہوا، وہ میلاد منا رہے ہیں. اس کا جشن ظہور منا رہے ہیں ہم یہاں پر. ظہور یعنی نور کا یعنی ظہور ہوا ہماری خاطر، جشن ظہور نور. یہ ہمارا عنوان ہے ہمارے میلاد النبی کا. تو آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ یعنی اول خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، یہ فرمایا نبی کریم. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کرا، اس کے بعد میرے نور سے تمام مخلوق کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ. یہ ہے آپ کی عمر شریف. سمجھ میں محمد رسول اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ اللہ ہم یعنی اللہ کے رسول ہمیں موجود ہے. ہم ادھر ہمارا ادھر ذہن ہی نہیں ہے ہمارا، ہمارے جیسے ہماری نظر کا دھوکہ ہے یہ، ہمارے جیسے بننا یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. کیونکہ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم ان کے آپ کے ذکر کو کیسا گھٹا سکتے؟ اور آپ کی تعریف جو ہے نا، حمد محمد، یہ مشرکان مکہ جتنے بھی تھے نا، آج کے گستاخ رسول اور اس وقت کے مشرکان مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا رکھا کہ اس وقت کے مشرکان مکہ نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نباشد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کذاب بولتے تھے، جھوٹا بولتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نباشد. ایک اللہ کے رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، وَعَجِيبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ بولتے تھے مشرکان مکہ، یعنی وہ کذاب ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ انہی کے زبان سے پھر آپ کی تعریف بھی کرا دیا. کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے گالی دے رہے، پھر اس کے بعد میں نام کیا رکھے اللہ تعالیٰ؟ پوری یعنی تمام کی تمام تعریف کیا ہوا محمد. یعنی اتنا برا بولنے کے بعد میں کون ہے بولے تو محمد، جس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کے قابل. آج ہمارے جیسے بشر ہے بول رہے، پھر محبت کا دعویٰ بھی کرتے، محبت کا دعویٰ بھی کرتے. بولنا محبت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے، پھر ضروری بھی ہے. دیکھو غیر مخلص نہیں کرتے محبت کا دعویٰ، سب کرتے. نفرت کا دعویٰ کرتے، محبت کے دعویٰ کرتے، لیکن یہاں سے نہیں. شیطان حاوی ہے وہاں پر، نفس حاوی ہے وہاں پہ، نفس حاوی. ہمارے جیسے بشر ہے بول دیے. اب علم آنے کے باوجود بھی نور نہیں مانتے آپ کو. جہاں جہاں پر بھی آپ کا مقام بڑھتا ہے وہاں کے حدیث کو ضعیف حدیث قرار دیے، وہ قرآن کا تفسیر چینج کر دیے. واضح نہیں کرا اللہ تعالیٰ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
ہم نے بھیجا تمہاری طرف یعنی ایک روشن دلیل اور قرآن یعنی نور بھیجا. نور کیا ہے وہ؟ جب کلمہ طیبہ میں پڑھے تو معلوم ہو رہا کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ نور ہے. دیکھو ہے نقطہ نہیں ہے اس میں نقطہ, نور علی نور ہے, لیکن مانتے نہیں, دل نہیں مانتا. کیوں؟ شیطان حاوی ہے, شیطان حاوی ہے اس معاملے میں, نفس غالب آ جا رہا ہے. کیوں؟ ایک زمانے سے بشر ہے ہمارے جیسے ہے نا عقیدہ. اب علم آنے کے باوجود بھی مان رہے ہیں وہ چیز کو, کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں مان رہے؟ کئی غیر مخلد ہے, ہماری تعلیمات سے متاثر ہے, بے شک نبی نور ہے, مان رہے ہیں, ظاہر نہیں کر رہے. بے شک اللہ حاجت روا ہے, مان رہے ہیں, تعلیمات کے نہیں مد نظر رکھتے ہوئے, تعلیمات کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں. یہ لوگ جو بول رہے ہیں برابر بول رہے ہیں, ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. جیسے ابھی بولے مولا کے ایک پیر صاحب سے ناچ رہے ہیں, ایک پیر صاحب سے ناچ رہے ہیں, تو کیا بولے اب؟ کیا اس میں میں ہوں, میرے پیر بھائی ہے, میرے پیر ہے؟ نہیں ہے. کچھ لوگ غلط کام کرنے سے پوری قوم پہ تو پوری قوم کو غلط تو نہیں بول سکتے نا, بول سکتے. اب گھر میں 5 بچے ہیں, 5 بیٹے, ایک بیٹا نکل گیا جو ہاتھ سے, بگڑ گیا, غلط صحبتوں میں پڑ گیا, تو پورے 5 کو غلط بولیں گے. آج موجودہ حالت میں جب پوری دنیا مسلمان کو کیا بولی؟ آتنکوادی بولی, نہیں بولی. پوری دنیا آج مسلمان کو بولی نہیں بولی, آتنکوادی بولی. ہم مانتے ہیں, آپ ہم مانتے اس کو. چند لوگ ہوں گے آتنکواد اس میں, تو پوری قوم کو ہم بول سکتے برا؟ نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے پوری قوم کو. تو اسی طرح اہل سنت الجماعت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے تمام اہل سنت الجماعت کو غلط نہیں بول سکتے ہم. ہر گھر میں, ہر ملک میں, ہر بستی میں نہیں ہے, اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں. تو ایک بستی میں اگر ایک آدمی غلط ہے تو کیا پوری بستی کو غلط بول دیں گے ہم؟ ایک بستی میں اگر کوئی شرابی آ گیا تو پوری بستی شرابی بول سکتے؟ نہیں بول سکتے ہم. تو یہ تمام کے تمام لوگ کیا کر رہے ہیں, جو علم کی کمی کی وجہ سے جو حرکتیں کریں نا, اس حرکتوں کو پیش کر کے یعنی ایمان سے دور کر دے رہے, ایمان سے دور کر دے رہے. جیسا ابو جہل تھا, ابو جہل جو ہے نا جاہلوں کا باپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھے ابو جہل, جاہلوں کا باپ. کیوں رکھے جاہلوں کا باپ؟ اس کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے. ابو جہل کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے. بے شک آپ جو سو برحق رسول ہے اللہ کے. کیوں؟ انہیں چھپ چھپ کے قرآن کی تلاوت سنتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ابو جہل چھپ چھپ کے اپنے دوست کے ساتھ سنتا تھا پوری قرآن مجید. سننے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ برحق نبی ہے. تو دوست بولتا ہے ابو جہل کا, پھر تم ایمان کیوں نہیں لا رہی؟ تصدیق کر رہا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ برحق نبی ہے آپ. تو دوست بول رہا پھر ایمان کیوں نہیں لا رہی؟ کیا بول رہا ہوں ابو جہل, میرے کو ان کی تعظیم کرنا پڑتا, جھکنا پڑتا ان کے سامنے. میں اتنے زمانے سے میں اپنی سرداری میں تھا, میری سرداری چھوڑنا پڑتا, میں سرداری چھوڑ سکتا بولا. اپنی سرداری کی خاطر کیا کرا انہیں؟ ایمان نہیں لایا. آج بھی یہ لوگ جو ہے سو ہم ایک زمانے سے جماعت میں کام کر رہے, ہم کیسا چھوڑنا جبکہ معلوم ہے یہ جماعت حق پہ. خیر ہم کو تو جانا نہیں ہے ہمارے کو, ہم کو محمد رسول اللہ سمجھنا ہے ہمارے, یہ ہے. تو لہذا آج بات شروع ہو جائے گی, 11:15 ہو گئے. تو انشاءاللہ محمد رسول اللہ سمجھیں گے, اور ایک ہفتہ ملیں گا 12 ربیع الاول سے پہلے ہم کو محمد رسول اللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا آنے والے پروگرام میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آج وقت زیادہ ہوگا, کیونکہ اور ایک بات, ہم آپ کا ذکر کر بھی نہیں سکتے. ہم آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کرا, ہم نہیں کریں, ہم کوئی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں گا تو کریں گا نا, دیکھیں گا تو کریں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیکھے؟ یہ جو 63 برس کی عمر میں جتنے بھی صحابہ کرام دیکھے, آپ کو, آپ کے سائے کو دیکھے,
اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہوں، جبکہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی میرے پردہ فرمانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ مبارک دیے اور کہے کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد جانا خرن میں میرا ایک عاشق رہتا، اس کا نام ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے یہ جبہ مبارک دینا، دے کے یعنی میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ تو ایسا ہی کرے، آپ دونوں گئے، جانے کے بعد میں ملاقات ہوئی آپ سے، تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، میرے کو ذکر کریے، کیسے تھے میرے آقا، میرے آقا کا جیسے کچھ باتیں سنائیے، میرے آقا کے کچھ باتیں سنائیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ پوری حیات 23 سال کی پوری حیات طیبہ سنا دی، مدینہ شریف کی بھی زندگی سنا دیے، مکہ شریف کی بھی زندگی سنا دیے، نہیں جتنے بھی جنگیں ہوئی تمام کے تمام پورے جتنے بھی جنگیں ہوئی تمام کی تمام ہر چیز پورے 23 برس کی عمر سنا دیا پوری۔ سنانے کے بعد میں اب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کیا فرمایا آپ، کیا تم نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے پوری 23 برس کی زندگی وہی تو سنا ہے ابھی میں، آپ کا سوال کیا جب کیا دیکھے نہیں آپ، کیا تم نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اکرام نہیں دیکھ سکے آپ کی حقیقت کو، ہم کہاں سے دیکھ سکتے؟ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ تو صرف محمد کا سایہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، حقیقت کو کوئی نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے آپ کا سایہ نہیں تھا، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، آپ کی حقیقت وہ ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کی، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں آپ کی حقیقت؟ ایسا ہے تو آپ کا مقام ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ والے کرے، ہم بیان کر کے کیا کریں، ہم خریف شہیدوں میں شامل ہوئے بس۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محمد رسول اللہ کو مزید اور سمجھنا ہے ہمارے کو، آنے والے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج تھوڑا وقت زیادہ ہوگا، میں بھی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔